اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا حلالا طیبا وعملا متقبلا اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا یستجاب لها رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم اللهم ألهمني رشدي وأعيذني من شر نفسي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور صحت و ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ الرحمن اسلامک اکیڈمی کے تعاون سے ہماری سیریز رمضان اینڈ آور پائس پریڈیسیسرز کا پارٹ 3 کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ ٹاپک شروع کرنے سے پہلے میں ایک حدیث بیان کروں گی۔ عن انس قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نسأل احدکم ربہ حاجتہ کلہا حتی یسأل شنع نعلہ اذا انقطع، جامع ترمذی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ وہ اپنی ساری حاجتوں کے لیے صرف اپنے رب سے ہی سوال کرے، یہاں تک کہ اگر اس کے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو وہ بھی اسی سے مانگے۔ توحید کے معاملے میں مومن کو بہت زیادہ حساس ہونا چاہیے اور کبھی توحید کے پاس و ادب سے غافل نہ ہونا چاہیے۔ انسان کی ساری ضرورتوں کو خدا ہی پورا کرتا ہے، مشکلات و مصائب دور کرنا اسی کا کام ہے، بگڑی وہی بناتا ہے، اسی کے سوا کوئی طاقت نہیں ہے جو بندے کو کوئی فائدہ پہنچا سکے یا اس کی مشکل حل کر سکے۔ توحید پر ایمان رکھنے والے کی شان یہی ہے کہ وہ اپنی حاجتوں کو صرف اپنے رب کے سامنے ہی رکھے اور کسی معمولی سے معمولی ضرورت کے لیے بھی کہ وہ خدا کو چھوڑ کر کسی دوسرے کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے۔ اللہ تعالی ہم کو اس بات پر عمل کرنے والا بنائے، آمین ثم آمین۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے، ہمارا جو سب ٹاپک ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سلف صالحین رمضان مبارک میں کھانا کھلانے کا کس طرح اہتمام کرتے تھے۔ رمضان کریم میں الطعام کو خاص فضیلت و اہمیت حاصل ہے۔ خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افطار کرانے کی ترغیب دیتے اور اس بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من افطر صائم کان لہ مثل اجرہ دون ان ینقص من اجر الصائم شیئا۔ ترجمہ، جس کسی نے روزے دار کو افطار کرایا اس کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا روزے دار کو، مگر روزے دار کے اجر میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ جامع ترمذی کتاب الصوم۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے اسلاف رحم اللہ رمضان کریم میں روزے داروں کو افطار کراتے اور صدقہ و خیرات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے اور عظیم اجر و ثواب کے حقدار ٹھہرتے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ذکر ہے کہ وہ ہمیشہ یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ افطار کرتے تھے، اور اگر انہیں معلوم ہوتا کہ ان کے گھر والوں نے ان مساکین کو بغیر کچھ دیے واپس کر دیا تو وہ اس رات کو کھانا ہی نہیں کھاتے تھے، اور اگر افطار کے وقت کوئی سائل آ جاتا تو آپ اپنا کھانا اسے جا کر دے دیتے اور خود ساری رات فاقے میں گزار دیتے تھے۔ عبداللہ بن مبارک اور حسن رحم اللہ کے بارے میں آتا ہے، وہ لوگوں کو کھانا کھلاتے اور ان کی خدمت کرتے اور انہیں پنکھے سے ہوا دیتے جبکہ وہ خود بھی روزہ دار ہوتے۔
ابو السوار العدوی کہتے کہ بنی عدوی میں ایسے لوگ موجود تھے جو اس مسجد میں نماز پڑھتے تھے، ان میں سے کوئی بھی فرد افطار نہیں کرتا، اگر ان کے گھر کوئی افطار آ جاتا تو افطار کر لیتے، ورنہ اپنا کھانا لے کر مسجد میں آ جاتے اور لوگوں کے ساتھ افطار کرتے تھے۔ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں رمضان میں لوگوں کو افطار کرانے کے بارے میں کہ کتنی فضیلت ہے، اور ہم کو بھی اس کا ضرور اہتمام کرنا چاہیے۔ ہم ضرور کوشش کریں کہ اپنی جو افطاری تیار کرتے ہیں اس میں سے کچھ نہ کچھ روز کسی ایسے کے لیے اس کا حصہ نکالے۔ ہمارے اطراف بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، ہماری کالونی میں گارڈز ہوتے ہیں، ہمارے جو ہمارے یہاں جو ملازم ہوتے ہیں، اور بہت سے ایسے لوگ ہیں، اور اہتمام کیا بھی جاتا ہے، کروایا ایک جو ہے وہ بہت سارے ادارے بھی اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو اگر ہم خود بھی یہ نہیں کر سکتے تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ وہاں ان کے ساتھ ان کے اس میں حصہ اپنا ڈال دے، اور کسی نہ کسی طرح سے ہم اس چیز کو ضرور اپنے رمضان المبارک کے اس میں ہم ضرور رکھیں۔ ہمارے رمضان المبارک کے جو ہمارے شیڈیول ہے، جو ہماری جو عبادات اور ہر چیز کا جو ہم پلاننگ کرتے ہیں اس کو ضرور رکھیں کہ ہم ضرور روز کسی نہ کسی کو افطار کروا دیں یا ایسی جگہوں پر حصہ ڈال دیں جہاں پر جو اس چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ ہم دیکھتے آخری عشرہ اور سلف صالحین کا طرز و تعامل۔ جب آخری عشرہ داخل ہوتا تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم مزید اپنے رب کی عبادت میں مشغول ہو جاتے اور اس میں اتنی زیادہ عبادت کرتے جو کہ بقیہ رمضان کے دنوں میں نہیں ہوتی تھی۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب آخری 10 دن شروع ہوتے تھے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کس لیتے اور اپنی راتوں کو زندہ کر دیتے، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے اور خود بھی جاگتے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، کتاب الصلاۃ التراویح۔ صحیحین میں روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی ازواج مطہرات نے بھی اعتکاف کیا۔ صحیح بخاری کتاب الاعتکاف، باب الاعتکاف۔ اسی عشرے میں ایک رات لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ اس میں جو شخص بھی ایمان و ثواب کی امید سے قیام کرے اس کے گزشتہ تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ صحیح بخاری کتاب الصوم، باب من صام رمضان، یہ ریفرنس ہے اس کا۔ وہ اس رات میں اسلاف رحم اللہ قیام اللہ لیل کے ساتھ خوب اذکار و دعا بھی کرتے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا اگر میں لیلۃ القدر کو حاصل کروں تو میں کیا دعا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم یوں کہو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ جامع ترمذی کتاب الدعوات، یہ ریفرنس ہے اس کا۔ ترجمہ اس کا ہے، اے اللہ بلا شبہ تو معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے، بس تو مجھے بھی معاف کر دے۔ تو ہمیں کثرت سے اس دعا کو ضرور کرنا چاہیے لیلۃ القدر کی راتوں میں اور رمضانوں کی بھی راتوں میں۔ رمضان کی تمام راتوں میں ہمیں یہ دعا ضرور پڑھنی چاہیے، اور رمضان المبارک میں ویسے بھی اپنے ذکر و اذکار میں اس کو شامل کرنا چاہیے۔ سلف صالحین رحم اللہ کے رمضان المبارک کے احوال کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے اسلاف تمام اعمال جو روزے کے اجر و ثواب میں کمی کے درپے ہو، چاہے وہ مفترات حسی ہو یا معنوی، ان سے دور رہتے، اور تمام اعمال جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہو اور راضی کرنے میں معاون ہو انہیں احسن انداز میں بجا لاتے۔ اپنی نیند کو بھی اسی طرح باعث اجر سمجھتے جیسے اپنے قیام کو باعث نجات سمجھتے تھے۔ گناہوں، برائیوں، نافرمانیوں کے قریب بھی نہ جاتے اور نیکیوں اور اعمال صالح میں سبقت لے جانے کی کوشش کرتے۔ اپنے روزے تمام قسم کے مفترات سے اور قیام کو ہر قسم کے فسادات سے محفوظ رکھتے۔ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرتے اور اپنے نفس کو اور غیروں کو وصیت کرتے، اپنے لوگوں کو اور غیروں کو وصیت کرتے کہ ان کے روزے کے ایام اور دیگر ایام مساوی نہ ہو، یعنی روزے کے ایام میں خاص طور پر وہ بری چیزوں سے دور رہنے کی کوشش کرتے، اور جو بات اللہ کی نافرمانیوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، لوگوں کو بھی یہی اسی بات کی تعلیم دیتے تھے، اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں اور نیکی کے کام اور عبادات میں اپنا وقت گزارتے۔ سیدنا
جابر رضی اللہ عنہ کا قول ہے، اگر روزہ رکھو تو اپنے کانوں، آنکھوں اور زبان کو جھوٹ اور برائیوں سے روزہ رکھو، جھوٹ اور برائیوں سے کا روزہ رکھو، اور اپنے پڑوسیوں کو تکلیف نہ پہنچاؤ، اپنے غلاموں پر ظلم نہ کرو، اور دیکھو تمہارے روزے والا دن اور عام دن ایک جیسے نہ ہو، اور اپنے اوپر سکینت اور وقار کو قائم رکھو۔ ابن ابی شیبہ کتاب الصیام، اس کا ریفرنس ہے۔ تو ہم ان تمام باتوں سے ہمیں کیا سبق حاصل ہوتا ہے؟ یہ ہم اپنے اسلاف کی زندگیوں سے یہ سبق حاصل کریں یہ کہ تاکہ ہمارا ایمان بڑھ جائے اور اپنے پروردگار کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جائے، اور ہماری ہمتیں بھی بلند ہو جائیں اور عزائم بھی پختہ ہو جائے، اور ہم ان کے مقتدی بن جائیں۔ اور ہم دیکھیں تو روزے میں کے دنوں میں ہم خاص طور پر ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے، ویسے ہمیں عام دنوں میں بھی ان چیزوں سے بچنا چاہیے جو اللہ کی نافرمانی کے کام ہیں، لیکن روزے کے ساتھ تو ہمیں خاص طور پر ان باتوں سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اپنی زبان کو جھوٹ اور برائیوں سے بچانا چاہیے، اپنے کانوں آنکھوں کو غلط باتیں سننے سے اور فحش چیزوں سے بچا کر رکھنا چاہیے، کسی کو تکلیف نہیں پہنچانا چاہیے، اپنے غلاموں اپنے خادموں کے ساتھ رحم کا برتاؤ کرنا چاہیے، ان کا کام ہلکا کر دینا چاہیے۔ اور پھر ہمیں ہماری اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی نصیب فرمائے، اور صحابہ کرام، تابعین اور سلف صالحین کے منہج پر گامزن فرمائے، اور ہمیں ہمارے اعمال و اقوال میں اخلاص عطا فرمائے، اور ہمیں ایمان و احتساب کے ساتھ صیام و قیام کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اس کے ساتھ ہمارا یہ جو ٹاپک تھا ہمارا اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ ہم اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان ساری باتوں کو اپنے عمل میں لائیں، اور کوشش کریں کہ ہم اپنا جو ہے رمضان کے ذریعے ہم اللہ کا تقوی حاصل کریں، اپنے نفس کا تزکیہ کریں، اور رمضان کے بعد بھی ان تمام چیزوں کو جو ہم نے رمضان کے دنوں میں روزے کے حالت میں ہم نے جو عمل کیے، ہم کوشش کریں کہ رمضان کے بعد بھی اس کو ہم جاری و ساری رکھیں انشاءاللہ۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب